کیا آپ یا آپ کا کوئی پیارا لمبی بیماری سے گزر رہا ہے؟ دوائیں چل رہی ہیں، علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا۔ کبھی سوچا کہ اس بیماری کے پیچھے صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک روحانی پیغام بھی ہو سکتا ہے؟ رک جائیں اور غور کریں، شاید اللہ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کرونک النس یعنی لمبی بیماری یہ صرف جسم کی آزمائش نہیں ہوتی، یہ دل، صبر، ایمان اور اللہ سے تعلق کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس حالت میں مایوسی، تھکن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیماری بھی رحمت بن سکتی ہے اگر ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھیں۔ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں، زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ رکا ہوا لگتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اسی وقت اللہ بات کر رہا ہے، خاموشی سے، دل میں محسوس ہوتا ہے، اور بیماری کے وقت یہ احساس اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ پہلی روحانی حکمت، بیماری کو آزمائش نہیں، تعلق سمجھیں۔ ہم اکثر بیماری کو صرف تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بلانا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یعنی بیماری صرف درد نہیں بلکہ پاکیزگی بھی ہے۔ جب انسان یہ سوچ بدل لیتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسری روحانی حکمت، قرآن کے ذریعے شفا۔ قرآن صرف ہدایت نہیں، یہ شفا بھی ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الشرح۔ ان آیات کی تلاوت دل اور جسم دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک روحانی سکون پیدا ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں ملتا۔ تیسری روحانی حکمت، مسنون دعائیں اور دم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت خاص دعائیں پڑھتے تھے، مثلاً اللہم رب الناس اذہب البأس اشفی انت الشافی۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے براہ راست تعلق ہے۔ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں تو شفا کا دروازہ کھلتا ہے۔ چوتھی روحانی حکمت، صبر اور امید کا توازن۔ بیماری میں سب سے مشکل چیز صبر برقرار رکھنا ہوتا ہے، لیکن صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں بلکہ امید رکھنا بھی ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ پانچویں روحانی حکمت، پروفیٹک میڈیسن اپنانا۔ اسلامی طب میں کچھ چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، شہد، کلونجی، کھجور۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ یہ چیزیں صرف جسم نہیں بلکہ روح کو بھی طاقت دیتی ہیں۔ چھٹی روحانی حکمت، شکر کو نہ چھوڑیں۔ بیماری میں انسان صرف تکلیف دیکھتا ہے، لیکن اگر وہ شکر کرے تو دل میں سکون آتا ہے۔ شکر یہ نہیں کہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساتویں روحانی حکمت، تنہائی کو عبادت میں بدل دیں۔ بیماری میں انسان اکثر اکیلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ تنہائی ایک موقع بھی ہے، دعا کرنے کا، ذکر کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بیماری صرف جسم کی حالت نہیں، یہ دل کا سفر بھی ہے۔ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھیں تو یہی بیماری ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کو صبر دے اور آپ کے دل کو سکون دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی دعا اور رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔